السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنی ساس کے طعنے سہ رہی تھی کہ میرا شوہر پردیس جا کر بدل گیا ہے۔ میں اس پر یقین کرتی تھی۔ ایک دن اس نے خط میں لکھا کہ وہ اپنے باس کی فیملی کو پاکستان گھمانے لا رہا ہے۔ جب وہ ایئرپورٹ سے باہر نکلا تو اس کے ساتھ ایک غیر ملکی عورت اور 2 بچے تھے۔ اس نے مسکرا کر میرا تعارف کرایا۔ میں صدمے میں تھی جب اس عورت نے تنہائی میں میرے ہاتھ میں ایک خط تھمایا۔ جب ڈرتے ڈرتے خط کھول کر دیکھا تو میری چیخیں۔ شام کا اندھیرا آنگن میں ایسے اتر رہا تھا جیسے میری روح میں اداسی اترتی ہے۔ اماں جی نے اپنی تسبیح کا آخری دانہ گھمایا اور ہمیشہ کی طرح وہ زہر بجھا تیر میری طرف پھینکا جو سیدھا میرے دل کے پار ہوتا تھا۔ آج بھی نہیں آئی نہ اس کی کال۔ میں کہتی تھی پردیس جا کر لوگ بدل جاتے ہیں، خاص کر مرد ذات۔ بیوی کی محبت تو 4 دن کی چاندنی ہے، اصل تو ماں ہوتی ہے، مگر اب تو لگتا ہے وہ ماں کو بھی بھول بیٹھا ہے۔ میرے ہاتھ کانپ گئے۔ میں نے جلدی سے آنچل سے ماتھے پر آیا پسینہ پونچھا اور کچن میں برتن سمیٹنے لگی۔ یہ آوازیں، یہ طعنے اب میری زندگی کا حصہ تھے، میرا مقدر بن چکے تھے۔ پچھلے 6 سالوں سے جب سے علی پردیس گیا تھا، میری ہر صبح اسی زہر میں بجھتی تھی، ہر شام اسی قرب میں ڈوبتی تھی۔ میں خود کو کتنا سمجھاتی کہ اماں جی کی عادت ہے، وہ بس دل جلا رہی ہیں، مگر میرا دل تو ماننے لگا تھا کہ میں اپنے علی پر شک کیسے کر سکتی تھی، وہ علی جو میری خاطر دنیا سے لڑ گیا تھا، جس نے میرا ہاتھ تھام کر کہا تھا ثانیہ تم بس میرا ہاتھ تھامے رکھنا، میں تمہیں کبھی گرنے نہیں دوں گا، میں تمہیں کبھی ٹوٹنے نہیں دوں گا۔ مگر اب وہی علی تھا، وہی میرا علی، جس کی آواز سنے ہفتے گزر جاتے تھے، اور جب کبھی فون آتا بھی تھا تو جیسے کوئی رسم پوری کر رہا ہو، بس 2 بول، ہاں میں ٹھیک ہوں، تم کیسی ہو، اماں جی کا خیال رکھنا، پیسے وقت پر مل رہے ہیں نا۔ اور اس سے پہلے کہ میں اپنے ٹوٹے ہوئے دل کا حال کہتی، اس سے پہلے کہ میں چیخ کر کہتی کہ مجھے پیسوں کی نہیں تمہاری ضرورت ہے علی، مجھے تمہاری آواز میں وہ پرانی محبت کیوں محسوس نہیں ہوتی؟ وہ گرم جوشی کہاں گئی؟ وہ بے تابی کہاں گئی جو تم مجھ سے بات کرنے کے لیے دکھاتے تھے؟ وہ فون بند کر دیتا، مصروفیت کا بہانہ کر کے میری سسکیاں میرے حلق میں ہی گھٹ جاتیں۔ اماں جی کی باتیں میرے شک کو یقین میں بدلنے لگی تھیں، اور وہ اکثر میرے پاس بیٹھ جاتیں اور کہتی ارے نادان لڑکی تو کس خیال میں گم ہے، وہاں کی ہوائیں آزاد ہیں، وہاں کی عورتیں بہت تیز ہوتی ہیں، وہ جانتی ہیں مرد کو اپنی مٹھی میں کیسے رکھنا ہے، وہ تو بس ولایت کی چکا چوند میں کھو گیا ہوگا، تم یہاں اس کا انتظار کرتی رہو گی اور وہ وہاں کسی گوری میم کے ساتھ رنگ رلیاں منا رہا ہوگا۔ میرا دل کٹ کر رہ جاتا۔ میں کیسے یقین کر لوں کہ میرا علی، جس کی آنکھوں میں نے صرف اپنے لیے وفا دیکھی تھی، وہ بے وفا ہو سکتا ہے؟ مگر حقیقت یہی تھی کہ علی بدل رہا تھا، یا شاید بدل چکا تھا۔ اس کی مختصر کالز، اس کی بے رخی، اس کے لہجے کی ٹھنڈک، سب اسی طرف اشارہ کر رہے تھے۔ مجھے وہ دن یاد آتا تھا جب وہ جا رہا تھا، اس نے مجھے آخری بار سینے سے لگایا تھا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے کہا تھا ثانیہ بس 2 سال کی بات ہے، میں اتنے پیسے کما لوں گا کہ ہمیں پھر کسی چیز کی ضرورت نہیں رہے گی، تم دیکھنا ہمارا اپنا گھر ہوگا، ہمارے بچے اچھے اسکولوں میں پڑھیں گے، میں تمہیں وہ سب خوشیاں دوں گا جس کی تم حقدار ہو۔ میں نے اس کی آنکھوں میں سچائی دیکھی تھی، میں نے اپنے سارے آنسو پی لیے تھے اور مسکرا کر اسے الوداع کہا تھا۔ میں نے اپنا ہر دن اس کے انتظار میں گزارا تھا،
میری ہر رات اس کی سلامتی کی دعا مانگتے گزرتی تھی، مگر بدلے میں مجھے کیا مل رہا تھا؟ یہ تنہائی، یہ ساس کے تانے۔ اماں جی کو تو جیسے موقع مل گیا تھا، وہ مجھے جلی کٹی سنا کر اپنے دل کی بھڑاس نکالتی تھیں۔ شاید وہ بھی اندر سے دکھی تھیں کہ بیٹا دور چلا گیا ہے، مگر ان کا سارا غصہ مجھ پر نکلتا تھا۔ ایک دن تو حد ہی ہو گئی، جب وہ بولی سنا ہے وہاں تو لوگ شادی پہ شادی کر لیتے ہیں، گوریاں تو ویسے بھی مسلمان مردوں پر مرتی ہیں، کہیں اس نے بھی تو کوئی چاند کا ٹکڑا نہیں پھنسا لیا۔ میرا صبر جواب دے گیا، میں چیخ پڑی، بس کریں اماں جی، خدارا بس کریں، آپ کیوں میرے دل میں وسوسے ڈال رہی ہیں؟ وہ میرا شوہر ہے، میرا علی ہے، وہ ایسا نہیں کر سکتا۔ اماں جی نے ایک زوردار کہا لگایا، ہاں ہاں شوہر، ارے بھولی لڑکی، شوہر تب تک شوہر رہتا ہے جب تک آنکھوں کے سامنے ہو، نظروں سے اوجھل پہاڑ اوجھل۔ وہ اب پردیس کا ہو گیا ہے، تم بس یہاں دیواروں سے سر ٹکراتی رہو۔ میں روتی ہوئی اپنے کمرے میں آ گئی۔ میں نے دروازہ بند کر لیا اور علی کی تصویر نکال کر سینے سے لگا لی۔ میں اس سے باتیں کرنے لگی، علی تم ایسے تو نہیں تھے، تم مجھ سے اتنی محبت کرتے تھے، پھر اب کیا ہو گیا ہے؟ کیا سچ میں تمہارے لیے پرانی ہو گئی ہوں کیا؟ وہاں کی رنگینیاں تمہیں مجھ سے زیادہ عزیز ہو گئی ہیں؟ میری آنکھوں سے آنسو بہہ کر تصویر پر گر رہے تھے۔ میرا دل ٹوٹ رہا تھا، میں اس شک اور یقین کی جنگ میں پس رہی تھی۔ میں علی پر یقین کرنا چاہتی تھی، مگر حالات اور اماں جی کی باتیں میرے یقین کو ہر روز کمزور کر رہی تھیں۔ مجھے لگتا تھا جیسے میں ایک اندھیری سرنگ میں بھٹک رہی ہوں، جس کا کوئی سرا نہیں مل رہا۔ رات کا پچھلا پہر تھا، مجھے نیند کہاں آئی تھی۔ میں بستر پر کروٹیں بدل رہی تھی، میرا دل کسی انجانے خوف سے دھڑک رہا تھا، جیسے کچھ بہت برا ہونے والا ہے۔ تبھی میرے فون پر میسج کی ہلکی سی آواز آئی، میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ میں نے جلدی سے فون اٹھایا، علی کا میسج تھا۔ شاید اس نے میری اذیت محسوس کر لی ہو، شاید وہ معافی مانگنا چاہتا ہو، شاید وہ کہنا چاہتا ہو کہ ثانیہ میں وہی تمہارا علی ہوں۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے میسج کھولا، پہلی سطر پڑھی، ثانیہ میں کچھ دن میں پاکستان آ رہا ہوں۔ میری آنکھیں خوشی سے چمک اٹھیں، میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، وہ آ رہا ہے، میرا علی واپس آ رہا ہے۔ میں سب کو غلط ثابت کر دوں گی، اماں جی کو بتاؤں گی کہ میرا یقین سچا تھا۔ مگر اگلی ہی سطر نے میری ساری خوشی چھین لی، میرا سارا وجود جیسے برف بن گیا۔ لکھا تھا، لیکن میں اکیلا نہیں آ رہا، میرے باس کی فیملی بھی میرے ساتھ آ رہی ہے، وہ پاکستان گھومنا چاہتے ہیں، پلیز ساری تیاریاں اچھی رکھنا۔ میری جاب کا سوال ہے۔ میرے ہاتھ سے فون چھوٹ کر بستر پر گر گیا۔ باس کی فیملی وہ بھی پاکستان آ رہے ہیں، میرے علی اکیلے کیوں نہیں آ رہے؟ کیا اسے مجھ سے ملنے کی جلدی نہیں تھی؟ کیا اسے میرا انتظار نہیں تھا؟ اماں جی نے صحیح کہا تھا، وہ بدل گیا ہے۔ اس کے لیے اب اس کی نوکری، اس کے باس کی فیملی مجھ سے زیادہ اہم ہو گئی ہے۔ میرے دل میں جو امید کی آخری کرن تھی وہ بھی بجھ گئی۔ آنسوؤں کا ایک سیلاب تھا جو میری آنکھوں سے بہہ نکلا۔ میں نے وہ رات رو رو کر گزاری۔ میرا دل کہہ رہا تھا کہ کچھ بہت غلط ہونے والا ہے، یہ طوفان سے پہلے کی خاموشی ہے، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ آنے والا طوفان میری زندگی کو کس طرح بکھیرنے والا ہے، یا شاید سمیٹنے والا ہے۔ یہ شک اور انتظار کی گھڑیاں میری روح کو زخمی کر رہی تھیں۔ میں اب بس علی کا چہرہ دیکھنا چاہتی تھی، میں اس کی آنکھوں میں اپنے لیے وہ پرانی محبت تلاش کرنا چاہتی تھی، مگر مجھے ڈر تھا کہ کہیں وہ آنکھیں سچ میں بدل نہ گئی ہوں، کہیں ان میں میرے لیے اجنبیت نہ ہو۔ یہ خوف مجھے زندہ درگور کر رہا تھا، اور ماں جی کے طعنے میری اس قبر پر مٹی ڈالنے کا کام کر رہے تھے۔ میں دن رات بس یہی سوچتی رہی کہ جب علی آئے گا تو وہ کیسا ہوگا؟ کیا وہ اب بھی میرا علی ہوگا یا ایک اجنبی بن چکا ہوگا؟
ایک ایسا اجنبی جس کے ساتھ مجھے اپنی باقی زندگی گزارنی تھی۔ وہ رات میں سو نہیں سکی، وہ رات میری آنکھوں میں کٹ گئی۔ فون میرے ہاتھ میں ایک بے جان پتھر کی طرح پڑا تھا، مگر اس پتھر نے میری امیدوں کا وہ شیش محل گرا دیا تھا جسے میں نے 6 مہینوں کے آنسوؤں سے سینچا تھا۔ میرا علی آ رہا تھا، مگر وہ میرا علی نہیں رہا تھا۔ وہ اب کسی باس کا ملازم تھا، وہ اب پردیسی تھا جو اپنے ساتھ اپنے مالکوں کو لا رہا تھا۔ میرے دل میں ایک ٹھیس اٹھی، کیا میں اس قابل بھی نہیں رہی کہ وہ 2 پل سکون کے صرف میرے ساتھ گزارنے آتا؟ کیا ہماری محبت اتنی کمزور ہو گئی تھی کہ اسے میرے پاس آنے کے لیے بھی اپنی نوکری کا، اپنی مجبوری کا سہارا لینا پڑا؟ صبح ہوئی تو میری آنکھیں سوجی ہوئی تھیں، جیسے برسوں کی نیند ان میں دفن ہو۔ اماں جی نے مجھے دیکھتے ہی بھانپ لیا۔ ان کی نظریں بہت تیز تھیں۔ وہ فوراً سمجھ گئیں کہ رات پھر کوئی طوفان آیا ہے۔ کیا بات ہے، آج تو کچھ زیادہ ہی مرجھائی ہوئی ہو۔ رات کو خواب میں دیکھ لیا کیا اسے، یا اس کی حقیقت کھل گئی تم پر؟ میں نے کانپتے ہونٹوں سے انہیں بتایا، وہ آ رہے ہیں۔ اماں جی کی آنکھوں میں ایک پل کو خوشی کی چمک آئی، جو ایک ماں کی آنکھوں میں بیٹے کے آنے کی خبر سن کر آتی ہے۔ مگر جیسے ہی میں نے اگلا جملہ کہا، وہ اکیلے نہیں اپنے باس کی فیملی کو ساتھ لا رہے ہیں، ان کی آنکھوں کی وہ نرمی، وہ چمک ایک دم ایک طنزیہ مسکراہٹ میں بدل گئی۔ اچھا تو یہ بات ہے، باس کی فیملی کو لا رہا ہے؟ واہ رے میرے لال، تجھے اب اپنی ماں اور بیوی سے زیادہ گورے عزیز ہو گئے ہیں۔ ان کو پاکستان گھمانے لا رہا ہے، اور تو پگلی اس کے استقبال کی تیاریاں کرے گی۔ وہ تجھے ملازمہ بنا کر رکھے گا ان گوروں کے سامنے۔ دیکھ لینا، میری بات لکھ لے۔ اماں جی کا ایک ایک لفظ میرے دل پر ہتھوڑے کی طرح برس رہا تھا۔ میں کیا کہتی، میرے پاس کہنے کو تھا ہی کیا؟ علی نے خود ہی میرے ہاتھ پاؤں باندھ دیے تھے۔ اس نے خود ہی اماں جی کے طعنے کو سچ ثابت کر دیا تھا۔ اگلے دن مجھ پر قیامت بن کر گزرے۔ میں گھر کی صفائی کر رہی تھی، میں اس گھر کا ہر کونا کھدرا چمکا رہی تھی، مگر میرا اپنا دل بجھتا جا رہا تھا۔ میں جس کمرے کو علی کے لیے سجاتی تھی، جس کمرے میں نے اس کے آنے کے خواب دیکھے تھے، آج اسی کمرے کو میں ان اجنبی مہمانوں کے لیے تیار کر رہی تھی۔ میں چادریں بچھا رہی تھی اور میرے آنسو ان پر گر رہے تھے۔ میں خود سے سوال کرتی، ثانیہ تو یہ کس کے لیے کر رہی ہے؟ اس مرد کے لیے جو تجھے بھول چکا ہے، ان اجنبیوں کے لیے جنہیں تو جانتی تک نہیں؟ اماں جی ہر قدم پر میری تذلیل کرتی۔ وہ کچن میں آ کر کہتی، ارے یہ پردے بدل دے، گوروں کو یہ میلے پردے پسند نہیں آئیں گے، انہیں تو ہر چیز نئی نویلی چاہیے ہوتی ہے۔ ارے ہاں، کھانے میں کچھ ولایتی بھی سیکھ لے، اب تیرا شوہر وہ دال روٹی نہیں کھائے گا، اسے تو اب برگر اور پیزے کی عادت ہو گئی ہوگی۔ وہ یہ سب کہتی اور میرا دل چاہتا کہ میں چیخ پڑوں، میں اماں جی سے کہوں کہ بس کریں، میرے زخموں پر اور نمک نہ چھڑکیں، مگر میری ہمت نہیں ہوتی تھی۔ میں چپ چاپ ایک زندہ لاش کی طرح کام کرتی رہتی۔ میرے اندر کی ثانیہ مر رہی تھی، وہ ثانیہ جو علی سے بے پناہ محبت کرتی تھی، وہ اب شک اور نفرت کے درمیان جھول رہی تھی۔ علی کا کوئی فون نہیں آیا، کوئی میسج نہیں آیا، بس اس ایک پیغام کے بعد مکمل خاموشی تھی۔ یہ خاموشی میرے خوف کو اور بڑھا رہی تھی۔ یہ خاموشی چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی کہ میں اب اس کی ترجیحات میں شامل نہیں ہوں۔ وہ دن بھی آ گیا جب اسے آنا تھا۔ میرا دل عجیب سی گھٹن کا شکار تھا۔ ایک حصہ تھا جو اب بھی باغی تھا، جو اب بھی امید لگائے بیٹھا تھا کہ شاید سب ویسا نہ ہو، شاید جیسا میں سوچ رہی ہوں، شاید علی مجھے دیکھتے ہی پہلے کی طرح لپک کر گلے لگا لے، شاید اس کی آنکھوں میں وہی پرانی محبت ہو، وہی تڑپ ہو جو میرے لیے تھی۔ مگر دوسرا حصہ جو حقیقت پسند تھا، جو اماں جی کے طعنوں سے زخمی ہو چکا تھا، وہ مجھے بتا رہا تھا کہ ثانیہ خواب دیکھنا چھوڑ دے، حقیقت بہت تلخ ہے اور تجھے اب اس تلخی کو پینا ہی ہوگا۔ اماں جی نے اس دن اپنا سب سے اچھا جوڑا نکالا، شاید وہ بھی اندر سے خوش تھیں، بیٹے سے ملنے کی خوشی، مگر زبان پر وہی زہر تھا۔
چلو چلیں ایئرپورٹ دیکھیں تو صحیح ہمارا راجہ بیٹا کن گوری میموں کو ساتھ لایا ہے، کہیں ان میں سے ہی کسی کو ہماری بہو تو نہیں بنا لیا اس نے۔ یہ آخری جملہ میرے سینے میں ایک خنجر کی طرح اترا۔ میں ضبط کے آخری کنارے پر تھی۔ میں نے آنسوؤں کو پپوٹوں کے پیچھے چھپایا اور چادر اوڑھ کر ان کے ساتھ چل پڑی۔ ایئرپورٹ کا راستہ مجھے صدیوں پر محیط لگا۔ ہر لمحہ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی۔ ایک انجانا خوف مجھے جکڑ رہا تھا۔ میں کیا دیکھوں گی؟ میں کس علی سے ملوں گی؟ کیا وہ میرا علی ہوگا یا ایک اجنبی جسے میں پہچان بھی نہ پاؤں گی؟ یہ سوچیں میرے دماغ میں ہتھوڑے برسا رہی تھیں۔ میری سانسیں اکھڑ رہی تھیں۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے میں کسی امتحان گاہ کی طرف جا رہی ہوں، جہاں میرا نتیجہ سنایا جائے گا۔ یا تو میں پاس ہو جاؤں گی اور میری محبت جیت جائے گی، یا پھر میں فیل ہو جاؤں گی اور میری زندگی کی ساری امیدیں دم توڑ دیں گی۔ ایئرپورٹ پر لوگوں کا ہجوم تھا۔ ہر کوئی اپنے پیاروں کے انتظار میں بے چین تھا، مگر میری بے چینی سب سے الگ تھی۔ میں انتظار نہیں کر رہی تھی، میں ڈر رہی تھی۔ میں آنے والے وقت سے ڈر رہی تھی۔ میں اپنے نصیب سے ڈر رہی تھی۔ اماں جی بار بار داخلی دروازے کی طرف دیکھ رہی تھیں۔ ان کے چہرے پر ابھی ایک تناؤ تھا، وہ چھپانے کی کوشش کر رہی تھیں۔ اور پھر وہ لمحہ آ گیا جب مسافر باہر آنے لگے۔ میرا دل جیسے پسلیوں سے باہر نکل آئے گا۔ میں نے آنکھیں دروازے پر گاڑ دیں۔ ہر نکلنے والے چہرے کو میں بے چینی سے دیکھتی، اور پھر میری نظریں اس پر پڑیں۔ وہ وہی تھا میرا علی، وہی قد کاٹ، وہی چال، وہی سیاہ بال جن میں انگلیاں پھیرتی تھی، مگر اس کے چہرے پر وہ مسکراہٹ نہیں تھی جو مجھے دیکھ کر آیا کرتی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی سنجیدگی تھی، ایک تھکاوٹ تھی جو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ اور پھر میری نظر اس کے ساتھ چلنے والوں پر پڑی اور میرا دل ڈوب گیا۔ وہ سامنے تھا میرا علی، مگر وہ تنہا نہیں تھا۔ اس کے ساتھ وہ تھی ایک گوری میم، بالکل کسی فلم کی ہیروئن جیسی خوبصورت۔ اس کے سنہرے بال کندھوں پر بکھرے تھے، اس کی نیلی آنکھیں ایئرپورٹ کی روشنیوں میں چمک رہی تھیں، اور اس نے دو بچوں کا ہاتھ تھاما ہوا تھا، ایک لڑکا اور ایک لڑکی، وہ بھی انہی کی طرح گورے چٹے فرشتوں جیسے معصوم۔ میرا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے کر بھینچ دیا ہو۔ میری آنکھیں دھندلا گئیں۔ میں نے گرنے سے بچنے کے لیے دیوار کا سہارا لینا چاہا۔ تبھی اماں جی نے میرا بازو اتنی سختی سے پکڑا کہ میری جان نکل گئی۔ ارے دیکھ تو صحیح ثانیہ، میں کہتی تھی نا یہ تو پورا خاندان ساتھ لایا ہے، یہ تو تماشا کرنے آیا ہے۔ علی ہماری طرف بڑھا، مگر اس کی نظریں ہم پر نہیں تھیں۔ وہ اس عورت سے انگریزی میں کچھ کہہ رہا تھا۔ وہ تیز تیز بول رہا تھا، اور وہ عورت سارا جسے اس نے کہا تھا کہ وہ بھی جلدی جلدی سر ہلا رہی تھی۔ مجھے ان کی زبان تو سمجھ نہیں آ رہی تھی، مگر ان کا انداز، ان کا آپس میں وہ الجھ کر بات کرنا میرے دل میں ہزاروں چھید کر رہا تھا۔ وہ میرے پاس آ کر رکا، مگر مجھ سے نظریں نہیں ملائیں۔ اس کی آنکھوں میں وہ تڑپ نہیں تھی، وہ چمک نہیں تھی جو مجھے دیکھ کر آتی تھی۔ وہ آنکھیں اجنبی تھیں، بالکل خالی۔ اس نے اماں جی سے ملنے کی بھی زحمت نہیں کی، بس دور سے کہا اماں جی میں آ گیا، اور پھر میری طرف ایک سیکنڈ کے لیے دیکھا۔ اس کی نظریں مجھ پر نہیں ٹکی، جیسے وہ مجھ سے بھاگ رہا ہو۔ اس نے کہا ثانیہ یہ سارا ہے، میرے باس کی بیگم، اور یہ ان کے بچے ہیں، ایما اور ٹام۔ میں نے کانپتے ہوئے انہیں سلام کرنے کی کوشش کی، مگر میری زبان میرا ساتھ چھوڑ گئی۔ باس کی بیگم، مگر وہ علی سے اتنی بے تکلفی سے بات کر رہی تھی۔ وہ بچے بھی علی سے لپٹ رہے تھے جیسے وہ ان کے باپ ہوں۔ میرا شک، میرا خوف اب میرے پورے وجود کو جکڑ رہا تھا۔ یہ باس کی فیملی نہیں تھی، یہ علی کی اپنی فیملی تھی۔ اس نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا، اس نے ہم سب کو دھوکہ دیا تھا۔ یہ عورت اس کی بیوی تھی، اور یہ بچے اس کے اپنے بچے تھے۔ اماں جی کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ وہ وہیں ایئرپورٹ پر ہی پھٹ پڑیں۔ میں نہ کہتی تھی ثانیہ یہ بدل گیا ہے، یہ دیکھ لے آیا اپنی گوری بیوی اور بچے بھی ساتھ لے آیا۔ ارے شرم تو نہ آئی اسے؟
اپنی بوڑھی ماں کا ہی خیال کر لیتا، اپنی اس معصوم بیوی کا ہی سوچ لیتا جس نے 6 سال اس کے انتظار میں آنسو بہا کر کاٹ دیے۔ میں نے اماں جی کا ہاتھ تھاما۔ اماں جی پلیز یہاں پر تماشا نہ کریں، لوگ دیکھ رہے ہیں۔ مگر اماں جی کب رکنے والی تھیں، وہ چیختی رہیں اور علی اس کا تو جیسے دھیان ہی نہ تھا۔ وہ سارا سے ہی بات کرنے میں مصروف تھا۔ اس نے ایک لفظ نہیں کہا، اس نے مجھے ڈیفینڈ نہیں کیا، اس نے اپنی ماں کو چپ نہیں کرایا۔ وہ بس سارا سے انگریزی میں کچھ کہتا رہا، جیسے اسے ہماری نہیں ان کی فکر ہو، جیسے ہم کوئی تماشائی ہوں اور وہ اصل مہمان ہوں۔ میرا دل ٹوٹ کر کرچی کرچی ہو گیا تھا۔ وہ علی جو میری آنکھوں میں ایک آنسو برداشت نہیں کر سکتا تھا، آج میری اتنی تذلیل پر، میری اتنی بے عزتی پر خاموش کھڑا تھا۔ گھر کا سفر ایک عذاب بن گیا تھا۔ میں پچھلی سیٹ پر اماں جی کے ساتھ سکڑی سمٹی بیٹھی تھی اور علی آگے ڈرائیونگ سیٹ پر تھا اور سارا اس کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھی تھی۔ وہ دونوں راستے بھر انگریزی میں باتیں کرتے رہے، دھیمے دھیمے لہجے میں۔ وہ بچے بھی پیچھے کبھی ہنستے کبھی کچھ بولتے اور علی ان سے مسکرا مسکرا کر باتیں کرتا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں ان کی گاڑی میں ایک اجنبی ہوں جسے بس ڈھونا مجبوری ہے۔ اماں جی مسلسل بڑبڑا رہی تھیں، ان کے طعنے میرے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈال رہے تھے۔ ارے دیکھ کیسے دانت نکال رہے ہیں اس میم کے ساتھ، بے غیرت کہیں کا۔ گھر پہنچ کر علی نے ان مہمانوں کو وہ کمرہ دیا جو میں نے ہمارے لیے سجایا تھا، جو میرا اور علی کا کمرہ تھا۔ میرا دل چاہا میں چیخوں کہ یہ میرا کمرہ ہے، یہ ہمارے خوابوں کا کمرہ ہے، مگر میں بے بس تھی، میں ایک ہاری ہوئی عورت تھی۔ علی نے سارا سامان خود ان کے کمرے میں رکھا، ان کے لیے چائے پانی کا بندوبست کیا۔ وہ ان کی خدمت میں ایسا لگا ہوا تھا جیسے ہم گھر میں وجود ہی نہ رکھتے ہوں۔ میں کچن میں کھڑی لکڑی کی طرح ان کے لیے چائے بنا رہی تھی اور میرے آنسو میرے اندر گر رہے تھے۔ علی ایک بار بھی میرے پاس نہیں آیا، اس نے مجھ سے نہیں پوچھا ثانیہ تم کیسی ہو، اس نے میری سوجی ہوئی آنکھوں کو نہیں دیکھا، اس نے میرے ٹوٹے ہوئے دل کی آواز نہیں سنی۔ وہ بس ان گوروں کی آؤ بھگت میں لگا تھا۔ رات ہوئی، میں نے سوچا شاید اب علی میرے پاس آئے گا، وہ مجھ سے بات کرے گا، وہ مجھے صفائی دے گا، مگر ایسا کچھ نہیں ہوا۔ وہ مہمانوں کے کمرے کے پاس ہی لاؤنج میں صوفے پر لیٹ گیا۔ اس نے میری طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ میری پوری رات سسکتے گزری۔ اماں جی نے بھی کھانا نہیں کھایا، وہ اپنے کمرے میں بند ہو کر بیٹھ گئیں۔ گھر میں ایک عجیب سا ماتم تھا، ایک عجیب سی وحشت تھی۔ 6 سال کا عرصہ ہماری محبت کو دیمک کی طرح چاٹ گیا تھا۔ اگلے دن ایک نیا عذاب شروع ہوا۔ علی صبح سویرے اٹھتا اور مہمانوں کو گاڑی میں بٹھاتا اور نہ جانے کہاں لے جاتا۔ وہ سارا دن باہر رہتے، شام کو تھکے ہارے واپس آتے۔ سارا مجھ سے بات کرنے کی کوشش کرتی، وہ مسکراتی، مگر مجھے اس کے مسکراہٹ میں زہر لگتا تھا۔ مجھے لگتا تھا یہ میری جگہ چھیننے والی عورت ہے، یہ میرے شوہر کی چہیتی ہے۔ میں اس سے کیسے بات کرتی؟ میں تو اس کی شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتی تھی۔ اماں جی نے تو حد کر دی تھی، وہ ان کے سامنے ہی علی کو برا بھلا کہتی۔ ارے تجھے شرم نہیں آتی؟ اپنی بیوی کو چھوڑ کر اس میم کے ساتھ گھوم رہا ہے۔ یہ بچے کس کے ہیں؟ سچ سچ بتا، یہ تیرے ہی ہیں نا؟ تو نے وہیں شادی کر لی ہے نا؟ علی کچھ نہ کہتا، بس غصے سے اماں جی کو گھورتا اور سارا کو لے کر باہر چلا جاتا۔ دن ہفتے میں بدلنے لگے تھے، علی کا رویہ ویسا ہی تھا۔ وہ مجھ سے کھینچا کھینچا رہتا تھا۔ وہ رات کو میرے کمرے میں نہیں سوتا تھا، وہ یا تو لاؤنج میں سوتا یا پھر مہمانوں کے کمرے کے باہر ہی پڑا رہتا تھا۔ میرا شک اب 100% یقین میں بدل چکا تھا، یہ باس کی فیملی کا ڈرامہ تھا۔ اصل میں یہ سارا اور یہ بچے علی کے اپنے ہی تھے۔ اس نے مجھ سے، میرے پیار سے، میری زندگی سے دھوکہ کیا تھا۔ ایک رات مجھ سے رہا نہیں گیا، مجھے شدید پیاس لگی تھی۔ میں پانی پینے کے لیے کچن کی طرف جا رہی تھی۔ لاؤنج اندھیرے میں ڈوبا تھا، مگر مہمانوں کے کمرے سے ہلکی سی روشنی آ رہی تھی اور آوازیں آ رہی تھیں۔ میں ٹھٹک گئی، یہ علی کی آواز تھی۔ وہ انگریزی میں کچھ بول رہا تھا اور سارا کی دھیمی آواز میں جواب آ رہا تھا۔
میرا دل زور سے دھڑکا، میں ننگے پاؤں اس بند دروازے کی طرف بڑھی۔ میں نے کان لگا کر سننے کی کوشش کی۔ وہ بحث کر رہے تھے، ان کی آوازوں میں تناؤ تھا، مگر وہ تھے تو ایک ساتھ تھے نا۔ ایک ہی کمرے میں رات کے اس پہر میرا دماغ معاف ہو گیا۔ میرا سر چکرانے لگا، میرے کانوں میں اماں جی کی باتیں گونجنے لگیں۔ کہتی تھی نا کہ وہ تجھے چھوڑ دے گا، میں کہتی تھی کہ اس نے دوسری شادی کر لی ہے۔ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ مجھے لگا جیسے کسی نے مجھ پر تیزاب پھینک دیا ہو۔ میرا سارا وجود جل رہا تھا۔ یہ تھا وہ سچ جس سے میں ڈر رہی تھی۔ علی نے مجھے دھوکہ دے دیا تھا، اس نے مجھے ہمیشہ کے لیے کھو دیا تھا۔ میں الٹے قدموں اپنے کمرے کی طرف بھاگی۔ مجھ میں ہمت نہیں تھی کہ میں دروازہ کھول کر ان دونوں کو رنگے ہاتھوں پکڑتی۔ مجھ میں اتنی سکت ہی نہیں بچی تھی۔ میں نے اپنے کمرے کا دروازہ اندر سے بند کیا، کنڈی لگائی اور میں زمین پر گر پڑی۔ میرے آنسوؤں کا بند ٹوٹ گیا تھا۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں اپنا منہ تکیے میں چھپا کر چیخنے لگی۔ میری دنیا لٹ گئی۔ میرا مان ٹوٹ گیا۔ میرا علی میرا نہیں رہا تھا، وہ کسی اور کا ہو چکا تھا۔ اس رات کے بعد میرا وجود زندہ لاش بن گیا تھا۔ میں چلتی پھرتی مگر میرے اندر سب کچھ مر چکا تھا۔ میرا مان، میرا پیار، میرا اعتبار، سب کچھ اس بند دروازے کے پیچھے دفن ہو گیا تھا، جس کے پیچھے میرا شوہر کسی اور عورت کے ساتھ تھا۔ میں نے ہمت جمع کی۔ میں نے سوچا کہ میں اس سے بات کروں گی۔ میں پوچھوں گی کہ میرا کیا قصور تھا، میں نے اس کا کیا بگاڑا تھا جو اس نے مجھے یہ سزا دی۔ اگلے دن میں نے اسے لاؤنج میں اکیلے پایا۔ وہ شاید کہیں جانے کی تیاری میں تھا۔ میں ہمت کر کے اس کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے، میری آواز کانپ رہی تھی۔ علی، یہ سب کیا ہے؟ مجھے سچ بتا دو، یہ عورت کون ہے؟ یہ بچے کس کے ہیں؟ میرا دل مزید یہ بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ علی نے میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں محبت نہیں تھی، رحم نہیں تھا، بس ایک عجیب سی بے چینی تھی، ایک گھبراہٹ تھی۔ اس نے میری بات کا جواب نہیں دیا۔ اس نے جلدی سے اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھی، مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور میری طرف دیکھی بغیر تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کا یہ عمل میرے لیے موت کا پیغام تھا۔ اس نے مجھ سے بات کرنا بھی گوارا نہیں کیا۔ اس نے مجھے چپ کرا دیا، جیسے میں کوئی فالتو چیز ہوں، جیسے میری آواز کا کوئی مول نہیں۔ میں وہی زمین پر بیٹھ گئی۔ میرا سارا وجود ٹوٹ کر بکھر گیا تھا۔ میں اب کس کے لیے زندہ رہتی؟ میرا تو سب کچھ لٹ گیا تھا۔ میں اپنے کمرے میں آ کر بستر پر اوندھے منہ گر پڑی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مجھے نہیں معلوم میں کتنی دیر روتی رہی۔ جب میں نے سر اٹھایا تو میرے کمرے کے دروازے پر سارا کھڑی تھی۔ وہ گوری میم، وہ میرے شوہر کی چہیتی۔ میں نفرت سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میرا دل چاہا میں اس کے بال نوچ لوں، میں اسے دھکے دے کر اپنے گھر سے نکال دوں۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ دفع ہو جاؤ، میری نظروں سے دور ہو جاؤ، میری زندگی سے نکل جاؤ۔ وہ میری بات شاید سمجھ نہیں سکی، مگر میرا غصہ میری آنکھوں میں دیکھ سکتی تھی۔ اس کے چہرے پر وہ مسکراہٹ نہیں تھی جو ایئرپورٹ پر تھی۔ آج اس کا چہرہ بھی زرد تھا، اس کی آنکھیں بھی خوف زدہ لگ رہی تھیں۔ وہ جلدی سے میری طرف، اس سے پہلے کہ میں اسے روکتی، اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور میری مٹھی میں ایک مڑا توڑا لفافہ تھما دیا۔ میں نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ کھینچنا چاہا، مگر اس نے مضبوطی سے میرا ہاتھ دبائے رکھا اور پھر اس نے وہی اشارہ کیا جو علی نے کیا تھا۔ اس نے اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھی اور پھر اشارے سے کہا کہ اسے اکیلے میں کھولنا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ سمجھ پاتی، اماں جی کی آواز آئی، ارے ثانیہ کہاں مر گئی؟ اور سارا بجلی کسی تیزی سے میرے کمرے سے نکل گئی۔ میں اس لفافے کو دیکھتی رہ گئی۔ یہ کیا تھا؟ یہ نیا ڈرامہ کیا تھا؟ کیا علی نے طلاق نامہ بھیج دیا تھا؟ کیا اس نے اس عورت کے ہاتھ میری بربادی کا پروانہ بھیجا تھا؟ میرا دل کانپ گیا۔ میں نے وہ لفافہ جلدی سے اپنی قمیض کے اندر چھپا لیا۔ وہ لفافہ نہیں تھا، وہ جیسے آگ کا گولا تھا جو میرے سینے کو جلا رہا تھا۔ اس دن گھر میں عجیب سی افراتفری مچی رہی۔ علی بہت بے چین تھا۔ وہ بار بار فون پر کسی سے انگریزی میں بات کر رہا تھا۔
وہ غصے میں لگ رہا تھا۔ اس نے سارا اور بچوں کو جلدی جلدی تیار ہونے کو کہا۔ وہ ان کا سامان پیک کر رہا تھا، میں دور کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ میرا دل ڈوب رہا تھا، وہ جا رہا تھا، وہ مجھے چھوڑ کر جا رہا تھا۔ شام ہوتے ہی اس نے گاڑی نکالی، سارا سامان اس میں رکھا، سارا اور بچوں کو پچھلی سیٹ پر بٹھایا۔ اماں جی برآمدے میں کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھیں۔ وہ مسلسل اسے بددعائیں دے رہی تھیں، مگر علی پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ میں ہمت کر کے دروازے تک بھاگی۔ علی علی رکو، میری بات سنو، مگر اس نے میری طرف مڑ کر بھی نہیں دیکھا۔ اس نے بس ایک لمحے کے لیے میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے یا میرا وہم تھا، میں سمجھ نہیں سکی۔ اور پھر وہ گاڑی میں بیٹھا اور گیٹ سے باہر نکل گیا۔ گاڑی میری آنکھوں سے اوجھل ہو گئی اور میں وہیں دہلیز پر گر پڑی۔ وہ چلا گیا تھا، وہ مجھے ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلا گیا تھا، وہ مجھے دھوکہ دے کر بھاگ گیا تھا۔ اماں جی وہیں برآمدے میں دھاڑے مار مار کر رونے لگیں۔ وہ اپنے سینے پر ہاتھ مار رہی تھیں۔ دیکھ لیا ثانیہ، بھاگ گیا تیرا شوہر، اپنی گوری میم اور بچوں کو لے کر بھاگ گیا۔ میں نے کہتی تھی کہ تجھ سے ایک شوہر قابو نہیں کیا گیا، تو نے اسے سر پر چڑھایا تھا۔ ارے بے غیرت، اپنی بوڑھی ماں کو چھوڑ کر بھاگ گیا۔ میرا کیا ہوگا، میں اب کہاں جاؤں گی؟ اماں جی مجھے کوس رہی تھیں، وہ اپنی قسمت کو کوس رہی تھیں، اور میرا دل تو جیسے پتھر کا ہو گیا تھا، مجھے کچھ محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ میرے آنسو خشک ہو چکے تھے، میری قمیض میں چھپا وہ لفافہ مجھے کاٹ رہا تھا۔ یہی تھا میرا انجام، یہی تھی میری محبت کی سزا، طلاق کے کاغذات۔ اماں جی ٹھیک کہتی تھیں، مجھ سے اپنا شوہر سنبھالا ہی نہیں گیا۔ رات کا اندھیرا جب گہرا ہو گیا اور اماں جی کی سسکیاں بھی دم توڑ گئیں تو میں اپنے کمرے میں آئی۔ میں نے اندر سے کنڈی لگا لی، میرے ہاتھ کانپ رہے تھے، میری آنکھیں آنسوؤں سے بھری تھی۔ میں نے وہ لفافہ نکالا، یہ میری موت کا پروانہ تھا۔ میں اسے کھولنا نہیں چاہتی تھی، مگر مجھے کھولنا تھا۔ مجھے دیکھنا تھا کہ علی نے مجھے کس جرم کی سزا دی ہے۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے لفافے کو پھاڑا، اس کے اندر ایک کاغذ نکلا۔ میں نے نم آنکھوں سے اس کاغذ کو دیکھا، اور جیسے ہی میری نظریں اس پر لکھی تحریر پر پڑیں، میری دنیا گھوم گئی۔ میرے حلق سے ایک چیخ نکلی، ایک ایسی چیخ جس نے رات کے سکون کو چیر دیا۔ میں زور زور سے چیخنے لگی، نہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ جھوٹ ہے۔ میں پاگلوں کی طرح چیخ رہی تھی۔ میرے کمرے کا دروازہ زور زور سے بجنے لگا۔ اماں جی چیخ رہی تھی، ثانیہ دروازہ کھولو، کیا ہوا، کیا بات ہے؟ میں نے لڑکھڑاتے ہوئے دروازہ کھولا۔ اماں جی مجھے اس حال میں دیکھ کر گھبرا گئیں، میری آنکھیں وحشت سے پھیلی ہوئی تھیں، میرے ہاتھ میں وہ کاغذ کانپ رہا تھا۔ اماں جی نے فوراً سمجھ لیا، وہ سمجھی کہ لفافے میں طلاق نامہ تھا۔ وہ چیخ پڑی، ہائے اللہ، اس ظالم نے طلاق دے دی، اس چڑیل نے میرا گھر برباد کر دیا۔ اور اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتی، اماں جی نے مجھے اپنے گلے سے لگا لیا۔ وہ میرے ساتھ ہی رونے لگی، کوئی بات نہیں بیٹی، میں ہوں نا تیرے ساتھ، میں اس کم بخت کو چھوڑوں گی نہیں۔ مگر میں ان کی بات نہیں سن رہی تھی، میں ان کے گلے لگی، بس چیختی رہی۔ میں اس کاغذ کو دیکھ کر چیخ رہی تھی، کیونکہ اس کاغذ پر جو لکھا تھا وہ طلاق سے بھی زیادہ بھیانک تھا، وہ میری سوچ سے بھی زیادہ خوفناک تھا۔ میں اماں جی کے گلے لگی چیخ رہی تھی، مگر میرا دماغ کام کرنے لگا تھا۔ وہ کاغذ میرے ہاتھ میں ایک آگ کا گولا تھا، جس نے مجھے طلاق کے دکھ سے نکال کر موت کے خوف میں دھکیل دیا تھا۔ اماں جی اب بھی رو رہی تھی، ہائے میرے بچی برباد ہو گئی، اس چڑیل نے تجھے طلاق دلوا دی۔ میں نے اماں جی کو خود سے الگ کیا، میرے آنسو خشک ہو چکے تھے، میری آنکھوں میں اب وحشت تھی۔ میں نے ان کے کندھوں کو جھنجھوڑا، اماں جی یہ رونے کا وقت نہیں ہے، خدا کے لیے اٹھیں، جلدی سے اپنا سامان باندھیں، ہمیں یہاں سے ابھی اسی وقت نکلنا ہے۔ اماں جی نے ہوا سے باختہ ہو کر میری طرف دیکھا، کیا کہہ رہی ہو، تو پاگل ہو گئی ہے؟ رات کے اس پہر ہم کہاں جائیں گے اور کیوں جائیں گے؟ کیا اس کاغذ میں یہی لکھا ہے کہ وہ تجھے طلاق دے کر گھر سے بھی نکال رہا ہے؟ میں چیخ پڑی، اماں جی یہ طلاق کا کاغذ نہیں، یہ موت کا پروانہ ہے، ہماری موت کا، ہمیں یہاں سے بھاگنا ہوگا ورنہ ہم مارے جائیں گے۔
میری آواز میں ایسی دہشت تھی کہ اماں جی کا وجود کانپ گیا۔ کیا مطلب؟ کیا لکھا ہے اس میں؟ مجھے بتا تو صحیح۔ میں نے ان کا ہاتھ پکڑا۔ نہیں اماں جی، بتانے کا وقت نہیں ہے، جلدی کرے، جو ضروری ہے بس وہ اٹھائیں، بس اپنا زیور، پیسے اور میرے ساتھ چلیں۔ میں نے جلدی سے اپنا چھوٹا سا بیگ اٹھایا، اپنے نکاح نامے کے کاغذات اور جو تھوڑی بہت نقدی گھر میں تھی وہ ڈالی۔ اماں جی اب بھی سکتے کے عالم میں کھڑی تھیں۔ میں نے انہیں تقریباً گھسیٹا اور گھر کے پچھلے دروازے کی طرف بھاگی۔ اماں جی، بس رات کے اس پہر ہم کہاں جائیں گے؟ لوگ کیا کہیں گے؟ میں نے غصے سے کہا۔ لوگ تب بھی کہیں گے جب وہ صبح ہماری لاشیں اس گھر سے اٹھائیں گے۔ خدا کے لیے چپ چاپ چلیں۔ ہم رات کے اندھیرے میں ننگے پاؤں اس گھر سے نکل بھاگے۔ جس گھر کو میں نے اپنا سب کچھ سمجھا تھا، گلیاں سنسان تھیں اور میرے دل میں طوفان برپا تھا۔ میں اماں جی کو کھینچتی ہوئی مین روڈ تک لائی اور ایک رکشہ روکا۔ میں نے رکشے والے کو شہر کے دوسرے کونے میں اپنی ایک پرانی جاننے والی خالہ امینہ کا پتہ بتایا، جو کبھی کبھار ہمارے گھر آیا کرتی تھی۔ اماں جی راستے بھر مجھ سے پوچھتی رہیں، ثانیہ خدا کے لیے مجھے بتا تو صحیح، ہوا کیا ہے؟ اس کاغذ میں ایسا کیا تھا جس نے تجھے خوف زدہ کر دیا ہے؟ ہم کیوں بھاگ رہے ہیں؟ مگر میں خاموش رہی۔ مجھے ڈر تھا کہ رکشے والا سن نہ لے۔ جب ہم خالہ امینہ کے گھر پہنچے اور رات کے اس پہر ان کا دروازہ کھٹکھٹایا تو وہ ہمیں دیکھ کر حیران رہ گئیں۔ اماں جی نے انہیں کوئی بہانہ بنایا کہ گھر میں کچھ جھگڑا ہو گیا ہے۔ خالہ امینہ بھلی مانس تھیں، انہوں نے ہمیں کمرہ دیا اور پانی پلایا۔ جیسے ہی دروازہ بند ہوا اماں جی مجھ پر برس پڑیں۔ اب تو بتا ثانیہ، اب تو ہم یہاں آ گئے ہیں، اب تو بول، تیرے اس عمل نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا، بتا اس کاغذ میں کیا تھا؟ میں نے وہ مڑا توڑا کاغذ اپنی جیب سے نکالا، میرے ہاتھ اب بھی کانپ رہے تھے۔ میں نے کہا اماں جی، علی نے مجھے دھوکہ نہیں دیا، اس نے مجھے طلاق نہیں دی۔ اماں جی کی آنکھوں میں ایک پل کو امید چمکی۔ تو پھر یہ سب کیا تھا؟ میں نے کہا اماں جی، علی کی جان کو خطرہ ہے۔ یہ خط علی نے ہی سارہ کے ذریعے مجھے بھجوایا تھا۔ اس نے لکھا تھا کہ سارہ اس کی بیوی نہیں ہے، ایک بہت بڑی انویسٹیگیٹو جرنلسٹ، اس نے UK میں ایک بہت بڑے مافیا گینگ کو بے نقاب کیا ہے جو انسانی اسمگلنگ اور نہ جانے کن کن گھنونے کاموں میں ملوث تھے۔ اماں جی کا منہ حیرت سے کھلا رہ گیا۔ میں نے بات جاری رکھی، علی جس کمپنی میں جاب کرتا تھا وہ اسی گینگ کی تھی۔ علی کو جب سچ پتہ چلا تو اس نے سارہ کی مدد کی، اس نے ثبوت اکٹھے کرنے میں سارہ کا ساتھ دیا، اس لیے وہ دونوں اس گینگ کے نشانے پر آ گئے تھے۔ وہ لوگ انہیں مارنا چاہتے تھے۔ وہ 2 بچے سارہ کے اپنے بچے ہیں جن کی جان کو بھی خطرہ تھا۔ علی ان تینوں کو بچا کر پاکستان اس لیے لایا تھا کہ وہ سوچتا تھا کہ یہاں وہ لوگ محفوظ رہیں گے۔ وہ اپنا چہرہ بدل کر ٹورسٹ بن کر آئے تھے، مگر اماں جی وہ درندے ان کا پیچھا کرتے ہوئے پاکستان آ گئے ہیں۔ وہ ہمارے گھر تک پہنچ گئے تھے۔ اماں جی چیخ پڑی، ہائے اللہ، یہ تو کیا کہہ رہی ہے؟ میں نے کہا ہاں اماں، علی نے لکھا تھا کہ وہ لوگ آج ہمارے گھر کے باہر دیکھے گئے ہیں۔ علی کو شک ہو گیا تھا اب ہم بھی محفوظ نہیں ہیں، اس لیے وہ سارہ اور بچوں کو لے کر کسی محفوظ جگہ چلا گیا ہے، اور اس نے مجھے یہ خط دیا تھا کہ جیسے ہی وہ جائے میں آپ کو لے کر فوراً گھر سے بھاگ جاؤں۔ وہ لوگ ہم پر بھی حملہ کر سکتے تھے تاکہ وہ علی کو بلیک میل کر سکے۔ اماں جی نے سر پکڑ لیا، یا اللہ، یہ کیسی مصیبت ہے؟ میرا بیٹا، میرا علی، وہ کیسا ہے؟ وہ کہاں ہے؟ میں نے کہا علی نے لکھا ہے کہ وہ اور سارہ UK گورنمنٹ سے رابطہ کر رہے ہیں، وہ اپنی اور ہماری سیکورٹی کا بندوبست کر رہے ہیں، جب تک وہ رابطہ نہ کرے ہمیں چھپ کر رہنا ہے۔ اماں جی اب رو رہی تھیں، مگر یہ آنسو طلاق کے نہیں تھے، یہ اپنے بیٹے کے لیے خوف کے آنسو تھے، اور مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ میرا علی بدلہ نہیں تھا، وہ تو مجھے بچانے کے لیے دنیا کے سب سے بڑے خطرے سے لڑ رہا تھا۔ خالہ امینہ کے گھر وہ ایک مہینہ نہیں تھا، 1 صدی تھا۔ ہم دونوں ماں بیٹی قیدیوں کی طرح اس ایک کمرے میں بند تھیں۔ ہر آہٹ پر میرا دل اچھل کر حلق میں آ جاتا۔ مجھے لگتا تھا وہ درندے ہمیں ڈھونڈتے ہوئے یہاں بھی آ گئے ہیں۔
اماں جی کی حالت مجھ سے بھی بری تھی۔ وہ اب مجھے نہیں کوستی تھی، وہ بس چپ چاپ تسبیح پڑھتی رہتی تھیں۔ وہ اپنے بیٹے کی سلامتی کی دعائیں مانگتی تھیں۔ ان کی آنکھوں کا غصہ اب خوف میں بدل گیا تھا۔ وہ بار بار مجھ سے کہتی، ثانیہ میرا دل کہہ رہا ہے میرا علی ٹھیک ہوگا نا، اسے کچھ ہوا تو نہیں ہوگا۔ میں انہیں کیا تسلی دیتی، میرا اپنا دل تو ہر وقت کٹتا رہتا تھا۔ میں نے اماں جی کو بدلتے دیکھا تھا۔ وہ جو ہر وقت مجھے طعنے دیتی تھیں، اب وہ میرا خیال رکھنے لگی تھیں۔ وہ مجھے اپنے ہاتھ سے نوالا بنا کر کھلاتیں اور کہتی، ہمت رکھ بیٹی، ہمارا علی بہادر ہے، وہ ضرور واپس آئے گا۔ ہمارا علی، ہمارا علی، یہ لفظ میرے کانوں میں رس گھولتے تھے۔ پہلی بار اماں جی نے اسے صرف اپنا نہیں ہمارا کہا تھا۔ اس خوفناک مصیبت نے ہمیں ایک دوسرے کے قریب کر دیا تھا۔ ہم ساس بہو سے زیادہ دو دکھ کی ماری عورتیں بن گئی تھیں، جن کا سہارا ایک ہی تھا، علی۔ میں ہر روز اس انجانے نمبر کا انتظار کرتی جو علی نے کہا تھا کہ وہ کرے گا، مگر کوئی فون نہیں آیا۔ ہر دن امید نہ امیدی میں بدل جاتی، اور پھر ایک دن جب میں ظہر کی نماز پڑھ کر اٹھی تھی، میرے فون پر ایک انجانے نمبر سے کال آئی۔ میرا دل میرے سینے سے باہر نکلنے لگا، میرا ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میں نے ڈرتے ڈرتے کال اٹھائی، ہیلو۔ دوسری طرف چند لمحے خاموشی رہی، اور پھر وہ آواز آئی جسے سننے کے لیے میرے کان ترس گئے تھے، ثانیہ، ثانیہ میں علی بول رہا ہوں۔ میرے حلق سے چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی، علی تم ٹھیک ہو؟ تم کہاں ہو؟ علی کی آواز تھکی ہوئی تھی، مگر اس میں سکون تھا۔ میں ٹھیک ہوں ثانیہ، بالکل ٹھیک ہوں۔ اور اماں جی کیسی ہیں؟ میں نے کانپتے ہوئے فون اماں جی کی طرف بڑھایا۔ وہ مجھ سے زیادہ بے چین تھی۔ انہوں نے فون چھین لیا۔ ارے میرے لال، تو کہاں ہے؟ تو زندہ تو ہے نا میرے بچے؟ علی نے انہیں تسلی دی، اماں جی میں ٹھیک ہوں، اور اب آپ لوگ بھی محفوظ ہیں، سب کچھ ختم ہو گیا ہے۔ آپ ثانیہ کو لے کر گھر واپس آ جائیں، میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں۔ گھر واپس آ جائیں، یہ الفاظ میرے لیے زندگی کا پیغام تھے۔ اماں جی نے مجھ سے پوچھا، کیا کہا اس نے؟ سب ٹھیک ہے؟ میں نے خوشی سے روتے ہوئے سر ہلایا، ہاں اماں جی سب ٹھیک ہے۔ وہ درندے پکڑے گئے ہیں، علی نے ہمیں گھر بلایا ہے، وہ ہمارا انتظار کر رہا ہے۔ اس دن خالہ امینہ کا شکریہ ادا کر کے جب ہم اس گھر سے نکلے تو سورج کی روشنی مجھے مہینوں کے بعد اچھی لگی تھی۔ واپسی کا سفر خوشی اور بے چینی میں کٹا۔ میں جلد از جلد علی کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتی تھی۔ اماں جی بھی چپ چاپ تھیں، مگر ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، جو خوشی کے تھے، شکرانے کے تھے۔ جب رکشہ ہماری گلی میں مڑا اور ہمارا گھر نظر آیا تو میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ رکشہ رکا، ہم اترے اور میں نے دیکھا دروازے پر وہ کھڑا تھا، میرا علی، میرا شوہر۔ وہ تھوڑا کمزور لگ رہا تھا، اس کی آنکھوں کے گرد حلقے تھے، مگر اس کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ اماں جی بھاگ کر اس سے لپٹ گئیں، میرا چاند بیٹا، میرا جگر کا ٹکڑا، تو آ گیا، تو نے میری جان ہی نکال دی تھی۔ علی ان کی پیٹھ تھپ تھپاتا رہا، بس اماں جی اب سب خطرہ ٹل گیا ہے، اب کوئی خوف نہیں۔ اور پھر اس کی نظریں مجھ پر پڑی۔ میں جو دروازے پر ہی بت بنی کھڑی تھی، اس کی آنکھوں میں وہی پرانی محبت تھی، وہی تڑپ، وہی اپنائیت۔ اس نے اپنے بازو میری طرف پھیلائے اور میں سب کچھ بھول گئی۔ میں اماں جی کے تانے بھول گئی، وہ ایئرپورٹ کا صدمہ بھول گئی، وہ خفیہ خط کا خوف بھول گئی۔ میں بھاگ کر اس کے سینے سے لگ گئی، میں اس کے سینے میں منہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ علی نے مجھے اتنی مضبوطی سے بھینچا جیسے وہ مجھے خود میں جذب کر لے گا۔ وہ میرے بالوں میں ہاتھ پھیرتا رہا، بس ثانیہ، بس اب رونا نہیں، دیکھو میں آ گیا ہوں، تمہارا علی تمہارے پاس ہے۔ اس نے ہمیں اندر لے جا کر بٹھایا۔ اس نے بتایا کہ سارا اور بچے محفوظ ہیں، وہ واپس اپنے ملک جا چکے ہیں۔ UK گورنمنٹ اور ہماری ایجنسیوں نے مل کر اس پورے گینگ کو پکڑ لیا ہے، وہ سب اب جیل میں ہیں۔ علی نے بتایا کہ وہ کیسے چھپتا رہا، وہ کیسے ان لوگوں سے رابطے میں رہا، وہ کیسے ہماری حفاظت کے لیے لڑتا رہا۔ اماں جی شرمندہ تھیں، وہ مجھ سے بار بار معافی مانگ رہی تھیں۔
ثانیہ بیٹی مجھے معاف کر دے، میں نے تجھے بہت دکھ دیا، میں اندھی ہو گئی تھی، میں نے اپنے ہی بیٹے پر شک کیا، میں نے تجھ جیسی ہیرنی پر ظلم کیا، میں نے اماں جی کا ہاتھ تھام لیا، نہیں اماں جی آپ کی کوئی غلطی نہیں، حالات ہی ایسے تھے، میں علی کی طرف دیکھ رہی تھی، وہ مجھے ہی دیکھ رہا تھا، مسکرا رہا تھا، اس نے میرا ہاتھ تھام لیا تھا۔ ثانیہ مجھے معاف کر دو، میں نے تمہیں اتنی بڑی مصیبت میں ڈالا، میں تمہیں سچ نہیں بتا سکتا تھا، میں ڈرتا تھا کہ تم گھبرا جاؤ گی اور یہ طعنے یہ دوری مجھے پتہ ہے تم پر کیا گزرے گی۔ میں نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا، بس علی اب کچھ مت کہیں، آپ آ گئے ہیں نا، میرے لیے یہی کافی ہے۔ وہ 6 مہینے جو جدائی میں گزرے تھے، جو شک میں گزرے تھے، ان کا سارا دکھ آج اس لمحے میں دھل گیا تھا۔ میرا شوہر پردیس جا کر بدلا نہیں تھا، وہ پردیس جا کر ایک ہیرو بن گیا تھا۔ اس نے نہ صرف مجھے بچایا تھا بلکہ کئی اور معصوم جانوں کو بھی بچایا تھا۔ میرا سر فخر سے بلند ہو گیا تھا۔ وہ خوفناک راتیں، وہ طعنے، وہ خط، وہ وحشت، سب ایک برا خواب لگ رہا تھا، اور آج اس خواب کی سحر ہو گئی تھی۔ میرا علی، میرا مان، میرا فخر میرے پاس تھا، اور مجھے اب کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی۔ ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔